ہم مودی سرکار کو یہ کہنا چاہتے ہیں، اللہ کرے پیغام پہنچے، اور اس طرح کا پہنچتا بھی ہے کیونکہ انہوں نے ویزے بند کرنے ہوتے ہیں نا۔ اللہ کرے یہ پیغام پہنچے، ہم انہیں یہ کہنا چاہتے ہیں کہ خدا را ہوش کے ناخن لو، دنیا میں امن اگر قائم رہ سکتا ہے تو حضور کی عزت کر کے ہی قائم رہ سکتا ہے۔ اور دنیا میں سب سے بڑی دہشت گردی، افغانستان میں امریکہ نے حملہ کیا، کیا اقوام متحدہ نے کہا کہ امریکہ دہشت گرد ہے؟ جی کیا تیس نیس نہیں کیا افغانستان میں؟ عراق کا بیڑا غرق کیا، افغانستان کا کیا، اور ممالک کو دھمکیاں۔ کسی نے کہا ہے کہ جناب امریکہ دہشت گرد ہے؟ کیا انہیں پگڑی اور داڑھی والا دہشت گرد نظر آیا؟ کیا انہیں رسول اللہ کے غلام دہشت گرد نظر آئے؟ قسم رب کعبہ کی، دنیا میں سب سے امن پسند دین اگر ہے تو وہ محمد عربی کا دین ہے۔ لیکن یہ دین اور یہ امن تبھی قائم رہ سکتا ہے اگر رسول اللہ کی عزت ہوتی رہے گی۔ اگر کسی نے یہ چاہا کہ محبوب کی عزت کو کم کیا جائے، یاد رکھیے بریلی کے تاجدار نے ہمیں یہ مشرب دیا ہے، رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا، بڑے خاک ہو جائیں جل جانے والے۔ اور آگے اعلیٰ حضرت کیا فرماتے مٹ گئے، مٹتے ہیں مٹ جائیں گے عادات تیرے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرے۔ بڑی شان، بڑی شان، بڑی شان۔ ہماری اعمال میں کمزوری ہے، نمازوں میں سستی ہے، صدقہ و خیرات میں سستی ہے، اعمال صالح میں کوتاہی ہے، معاملات میں کوتاہی ہے، لیکن ہم زلف محبوب کے غدار نہیں ہیں، اور یہ ہوگا بھی نہیں۔ ہم اپنی جانیں دیں گے لیکن حضور کی حرمت پر آنچ نہیں آنے دیں گے۔ ہم نے یہ مشرب حضرت خالد بن ولید سے سیکھا ہے، حضرت نور الدین زنگی سے سیکھا ہے۔ مت یہ ہندو سمجھے کہ ہم حضور کی گستاخی کریں گے تو امن سے بیٹھ جائیں گے، ایسا نہیں ہوگا۔ تم دیکھ لینا بنتا کیا ہے، تم دیکھ لینا ہوتا کیا ہے۔ تم نے یہ کام کو چھوٹا نہیں کیا ہے، یہ اس قدر گناؤنی حرکت کی ہے کہ اس کا انجام تم لوگوں کو بھگتنا پڑے گا، تمہیں بھگتنا پڑے گا۔ ہماری بےزتی ہو جائے کوئی بات نہیں، ہمارے باپ اور ماں کو کوئی بات کرے کوئی بات نہیں، لیکن حضور کی بارگاہ میں، اور تم تو وہ لوگ ہو۔ میں نے پہلے کہا کہ کبھی ہم نے ہندو دھرم پہ بات نہیں کی، لیکن اگر حضور کی بارگاہ میں گستاخی ہوگی تو ہم پھر ممبروں پہ کھل کے بتائیں گے کہ تمہارا مذہب گندا کتنا ہے، تم کتنے گندے لوگ ہو۔ انڈیا کا یا ہندو کوئی بھی ہو، پی ایچ ڈی کیا ڈاکٹر بھی ہو، وہ گائے کا پیشاب پیتا ہے کہ نہیں؟ بولیے۔ حالانکہ اس کی تحقیق اور ریسرچ بتاتی ہے کہ یہ کام گندا ہے، اس کی تحقیق بتاتی ہے نا، ریسرچ بتاتی ہے کہ جو تم کر رہے ہو یہ تمہارے لیے مناسب نہیں ہے، یہ تمہارے اندر غلاظت پیدا کرے گا، لیکن اس کا دھرم اس کو پینے پر مجبور کرتا ہے۔ میں قربان نہ جاؤں محمد عربی کی غلامی پر کہ چھوٹا سا بچہ بھی پیشاب کے قطروں سے بچتا ہے، چھوٹا سا بچہ بھی جسے نام بھی لکھنا نہیں آتا ہے وہ پیشاب کے قطروں سے بچتا ہے۔ تم گائے کا پیشاب پینے والے ہو، تم وہ لوگ ہو۔ ایک درویش نے بڑی پیاری بات کی، اس نے کہا کبھی دیکھا ہے مسلمان جتنا مرضی گناہ گار ہو اس کو جلایا نہیں جاتا؟ کہا بالکل بالکل نہیں جلایا جاتا۔ اس نے کہا ہندو پڑھا لکھا بھی ہو، ان کا پنڈت بھی ہو، اس کو جلا دیا جاتا ہے۔ پتہ ہے وجہ کیا ہے؟ پتہ ہے وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ گند ہمیشہ جلایا جاتا ہے اور خزانہ ہمیشہ دبایا جاتا ہے۔ اوے مسلمانوں پہچانو اپنی عزت کو، شان کو، جو مدینے والے کے قدموں کا صدقہ ملی ہے۔ ہم گناہگار اور سیاہکار اور بدعمال سہی، لیکن میرا تعلق اور ہمارا تعلق محبوب کی ذات کے ساتھ ہے۔ حضور کی بارگاہ میں غلام آئے، عرض کی محبوبہ جنت تو مل جائے گی، لیکن ایسی جنت کو کیا کریں گے جہاں آپ کا دیدار نہیں ہوگا؟ فرمایا پریشان کیوں ہوتا ہے جس درجے میں میں ہوں گا محبت کرنے والا بھی میرے درجے میں میرے ساتھ ہی ہوگا۔ حضور کی محبت کے ثمرات کتنے اعلیٰ ہیں، تم جلا دیتے ہو۔ ان کا مذہب پتہ ہے کیا ہے ہندوؤں کا؟
ہم جلا دیں گے، دنیا میں اس کی جزا سزا پوری ہو گئی، ہم گنگا میں بہا دیں، اب وہ پانی میں بہا دیتے ہیں، ہم گنگا میں بہا دیں، یہ بڑا پوتر پانی ہے، ہم کہتے ہیں گنگا پوتر نہیں ہے، زمزم پوتر ہے، گنگا پاک نہیں ہے، زمزم پاک ہے، گنگا میں پانی بہا دیا جی، گنگا میں اس کی راکھ بہا دی، ہم کہتے ہیں رب کا قرآن یہ کہتا ہے کہ اس کو مشکل نہیں ہے کہ تمہارے ان ذروں کو اکٹھا کرے، ان ذروں کو اکٹھا کرے اور اکٹھا کر کے لفظ کن کہہ کے تمہیں دوبارہ زندہ کر دے، اس کی بارگاہ میں مشکل ہے؟ یہ ان کا مذہب ہے، کہتے ہیں ہم نے آگ لگا دی ہے، سکھ بھی لگاتے ہیں، سکھوں میں بھی دو مذہب ہیں، کچھ آگ لگاتے ہیں، کچھ دفن کرتے ہیں، یہودی جو ہے یہ ہندو یہ تو سارے جو ہیں اس کو آگ لگاتے ہیں، اب ان کا مذہب یہ ہے کہ ہم جلاتے ہیں، جلانے کے بعد اس کی راکھ کو بہا دیتے ہیں، کام ختم ہو گیا، جزا سزا نہیں ہے۔ مسلمان کا ایمان کیا ہے کہ مرنے کے بعد دوبارہ اس نے زندہ، سارے بولیے اس نے زندہ کرنا ہے، رب نے زندہ رب نے دوبارہ کرنا ہے، لفظ کن کی محتاج ہے کل کائنات، رب نے دوبارہ زندہ کرنا ہے، اس کے حضور حاضر ہونا ہے، تم جلا دو، تم اڑا دو، رب کل قیامت کو جمع کرے گا، اور تمہاری عقل پہ پردہ ایسا پڑا ہے کہ تمہارا اپنا ہی پیارا ہوتا ہے، تم جلا دیتے ہو، اپنے پیارے کو جلاتے ہیں، اپنا ہی پیارا ہے جلا دیا۔ میں قربان جاؤں اسلام کے مذہب ان کا، دیکھیے بندہ مر گیا جلا دیا، یہاں بھی جلے گا اور انشاءاللہ وہاں بھی جنت غیر مسلم کے لیے تو ہے نہیں، یہاں بھی جلا دیا وہاں بھی جلا۔ مسلمان پر رسول اللہ کا صدقہ کتنا کرم ہوا، بندہ مر گیا، کہا اس کو دفن کرنا ہے، دفن کرنے کے لیے اہتمام کرو، کیا کرو، بیری کے پتے لاؤ، اس کو غسل دو، اس کی طہارت کرواؤ، اس کو اچھا صابن لگاؤ، اس کی اجزائے سجدہ کو کافور لگاؤ، اس کو بہترین کفن پہناؤ، اس کی الفی جو گلے میں ڈالی جاتی ہے اس پہ درود پاک بھی لکھو، کلمہ بھی لکھو، اب اس کو پروٹوکول کے ساتھ اپنے کندھوں پر اٹھا دو، یا اللہ اٹھا لیا اب کیا کریں؟ فرمایا پروٹوکول کے ساتھ قبرستان لے جاؤ، جہاں سے جنازہ گزرتا جائے، دیکھ رسول اللہ کی غلامی کے ثمرات کیا ہیں، جہاں سے جنازہ گزرتا جائے، گناہگار ہونا اور ہے، غدار ہونا اور ہے، بے ایمان ہونا اور ہے، عمل میں کوتاہی اور ہے، جہاں سے جنازہ گزرتا ہے گاڑیاں رک جاتی ہیں، لوگ پیدل ہوتے ہیں، کندھا دیا جاتا ہے، پروٹوکول ہے، یا اللہ یہ پروٹوکول کیوں ہے؟ کسی مجذوب سے پوچھا، وہ کہتا ہے اس کے غسل اس لیے دیا گیا، اسے دولے کی طرح اس لیے سجایا گیا کہ یہ مر کے کہیں عام جگہ نہیں جا رہا، یہ چہرہ مصطفیٰ کے دیدار کے لیے جا رہا۔ وہ ہندو ہے جو جلا دیتا ہے، گنگا میں بہا دیتا ہے، یہ مسلمان ہے، گناہگار ضرور ہے، لیکن حضور کی غلامی کے ثمرات یہ ہے کہ پروٹوکول سے لے جایا جاتا ہے، مصلی پہ امام کھڑا ہوتا ہے، عزت کے ساتھ کہتا ہے بھائیو اللہ کی رضا کے لیے اس کو معاف کر دینا، یہ جا رہا ہے معاف کر دینا، قرضہ ہم دیں گے، کبھی سوچا ہے؟ کہا قبر میں ہی لٹانا تھا، مٹی میں ہی دبانا تھا، تو غسل کس لیے، نیا کفن کس لیے؟ کہا جا تو رہا ہے لیکن جس منزل پہ یہ جا رہا ہے، جس محبوب یاور کا دیدار کرنے یہ جا رہا ہے، میں سر کی آنکھوں سے محروم ہوں، آج اس کی معراج ہے، آج اس کے ایمان کا وہ عجائے تقل ملنے والا ہے، قبر میں جا کے آنکھ کھولے گا، منکر نکیر بھی آئیں گے، مدینے والے کا دیدار بھی ہو جائے۔